کہ بے اولادی کا علاج بھی حجاب میں سے ہوا، جادو کا علاج بھی حجاب میں سے ہوا، بلڈ پریشر کے مریضوں کا علاج بھی حجاب میں سے ہوا، جنہیں نیند نہیں آتی تھی، ذہن کے اندر خبتی پن آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حجامے کے ساتھ انہیں شفا عطا فرمائی۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر فرمائے، تواریخ مقرر فرمائی، اور اس کے لیے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ مفصل احکام اپنی امت کو حضور نے پہنچائے، جنہیں میں ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت لینے سے، اس کا مطالبہ کرنے سے منع کیا ہے جو حجامہ لگاتا ہے، لیکن اجرت رسول اللہ نے دی بھی ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ اور اجرت کا مطالبہ کرنے سے، ڈیمانڈ کرنے سے، بطور پیسہ کمانے کے لیے اس علاج کو سیکھنا خیر اٹھ جائے گی۔ سیکھنا اس لیے ہے کہ یہ مسنون ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید لقول ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف، بزرگی و برتری کے اعتراف کے بعد درود و سلام رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ذات پہ۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ میں کچھ ایسے مسنون علاج جن کے اندر اللہ نے بے شمار انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا رکھی ہے، اور وہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے ہیں، ان علاجوں پہ عمل ہونا نہ ہونا یہ تو بعد کی بات ہے۔ ہمیں صحیح طرح ان آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے علاجوں سے واقفیت بھی نہیں، کم از کم ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں مرض کے لیے استعمال فرمائی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کا رسول گرامی علیہ السلام کی پاک ذات پہ ایمان ہے کہ آپ کو، آپ کے قول کو، آپ کے کلام کو، آپ کی بات کو اللہ نے خطا سے پاک فرمایا، اور حضور جو فرماتے ہیں وہ دین ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ کسی موقع پہ جا کے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے یا غلط ثابت ہو جائے۔ دنیا کی جتنی تحقیقیں آتی ہیں، بلکہ سائنس کی تو تعریف ہی یہ ہے، سائنس کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جو چیز حاصل ہو جائے اس کی بنیاد پہ ایک نئی چیز حاصل کرنا، چیز جو پچھلی چیز کو فیل کر دے، یہ سائنس کی تعریف ہے۔ وہ تعریف اس لیے انہوں نے کی ہے کہ اس بنیاد پہ ترقی کے رستے کھلتے ہیں اور انسانی علم میں غلطی کا امکان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کی بات، وہ اللہ کی وحی ہے۔ اس میں ایک وحی وہ ہے جو الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے آئے، وہ قرآن مجید ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو خیال حضور علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا کسی بات کا حکم دے دیا جاتا ہے،
لیکن وہ الفاظ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتے، اللہ کے رسول اس بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہوتی وہ بھی وہی ہی ہے، اور اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ وحی کی بنیاد پہ نہیں، ان میں غلطی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے جتنے علاج ہیں ان میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام جو بتائیں گے اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ وحی پہ۔ دنیا میں جتنے علم ہیں ان میں سے ایک علم تو انسان حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یا سن کے، یا دیکھ کے، یا سونگھ کے، یا چکھ کے، یا مس کر کے۔ اسے کہتے ہیں خمسہ، حواس خمسہ۔ ہاتھ لگا کے دیکھا، آنکھ سے دیکھا، زبان سے چکھا، ناک سے سونگا، کان سے سنا، تو کوئی علم حاصل ہو گیا۔ ہاتھ لگا کے دیکھا، آپ نے کہا یہ فلاں چیز ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی۔ آپ نے چکھا، منہ کا ذائقہ کڑوا تھا، آپ نے کہا یہ چیز کڑوی ہے، جبکہ دوسروں کو پتہ تھا کہ یہ چیز کڑوی، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سونگا، آپ کو وہ چیز کی مہک پسند نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بو ہے، لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ خوشبو ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اور دیکھ کے آپ کے ذہن میں ایک علم پیچھے آ رہا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے جو چیز میرے ذہن میں آ رہی کہ یہ فلاں چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں چیز نہ ہو۔ تو دنیا کا جتنا علم ہے وہ ان حواس خمسہ پہ کھڑا ہے، اس لیے اس میں غلطی کا امکان ہے۔ یا دوسرا علم جو حواس خمسہ کے علاوہ انسان حاصل کرتے ہیں، وہ علم ہوتا ہے تجربے کی بنیاد پہ، مشاہدے کی بنیاد پہ، گزشتہ معلومات کی بنیاد پہ ذہن کے اندر ایک چیز کا خطہ بنا لینا، نقشہ بنا لینا، اس سے پھر ایک معلوم علم کے ساتھ ایک نامعلوم چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ مثلا آپ نے کسی شخص کو دیکھا، آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس کی شکل دیکھی، آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس کا ناک دیکھا، اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کے کان دیکھے، اس کے ہونٹ دیکھے، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم تھیں۔ ان معلوم چیزوں کی بنیاد پہ ایک نامعلوم چیز حاصل کرنا، آپ اس کے نقشے، آنکھ، ناک، ہونٹ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو فلاں ہے وہ آپ نے کنفرم نہیں، جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ معلوم ہے، اور اس سے ایک علم حاصل کر کے اس بندے تک پہنچ رہے ہیں جو آپ کو اس کی ولدیت معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، لیکن اس کے ظاہری خد و خال سے آپ اندازہ لگاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ اندازہ صحیح نکل آتا ہے اور کبھی غلط بھی نکل آتا ہے۔ دنیا میں ان دو چیزوں کے علاوہ علم کی کوئی حاصل کرنے کی تیسری قسم نہیں، اور مسلمانوں پہ احسان ہے کہ اللہ نے انہیں وہ تیسری قسم جو سب سے پہلی اور اعلیٰ ہے وہ عطا فرمائی ہے، وہ ہے وحی، اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ آپ یہ تینوں باتیں یاد رکھ پائیں گے کہ علم پوری دنیا میں جتنا سائنس، ٹیکنالوجی جو بھی ہے، اس کی بنیاد حواس خمسہ پہ ہے، یا کسی معلوم چیز کی بنیاد پہ ایک نامعلوم چیز کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں غلطی ہے، ان دونوں میں غلطی ہو سکتی۔ تیسرا علم کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے، اس میں غلطی ہو سکتی۔ یہ جس نے نازل کیا ہے وہ قیامت کے بعد کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ جس نے آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا، اس کے علم میں آج کے دن بھی تھے۔ جو سائنس دیتی ہے اسے کل کا نہیں پتا، جو ڈاکٹر دیتا ہے اسے سائیڈ افیکٹ کا نہیں پتا، اللہ کو انسانی مزاج کا پتا، قیامت تک کے انسانوں کے ذہن کا پتا۔ اس لیے اللہ نے وحی کے ذریعے سے جو علم دیا ہے وہ غلطی سے پاک ہے، اور وحی کے ذریعے سے جو علم ملا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی اسی طرح وحی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ منزل من اللہ ہیں، متعبد بتلاوتی ہیں، کہ ان کے لفظوں کو بطور عبادت تلاوت کیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کو بطور عبادت تلاوت نہیں کیا جاتا،
وہ الفاظ اللہ کے نازل کردہ نہیں ہیں، لیکن جو بات رسول فرما رہے ہیں وہ بات اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، القاء ہوا ہے، اشارہ ہوا ہے، الہام ہوا ہے، خواب آیا ہے، خیال آیا ہے، یہ ساری وحی کی قسمیں۔ تو پورا دین جو قرآن ہے یا حدیث ہے یہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ اس لیے وحی کی روشنی میں ہم تک جو علاج پہنچے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تجویز کریں گے، تو کم از کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے، بھئی توجہ فرمائیں میری طرف، اس کا علم بھی ہونا چاہیے اور ساتھ یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ یہ خطا سے پاک ہے، یہ غلطی سے پاک ہے، سائیڈ افیکٹ سے۔ باقی جتنی تحقیقیں دنیا جانتی ہے کہ جس بنیاد پہ کائنات میں علم حاصل کیے جا رہے ہیں وہ دو بنیادیں، اور ان دونوں میں غلطی کا امکان ہے۔ جس علم میں غلطی کا امکان نہیں وہ کون سا علم ہے؟ وحی کا علم ہے۔ اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، مطلوب یعنی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی حدیث، لیکن ہیں دونوں وحی، ہیں دونوں وحی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے ساتھ علاج کیا، آپ علیہ السلام نے کلونجی کے ساتھ علاج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا مکی کے ساتھ علاج کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجوا کھجور کے ساتھ علاج کیا، زیتون کے تیل کے ساتھ اسے بطور دوا آپ نے تجویز فرمایا، کمزور معدے کے لیے تلبینہ بطور علاج، صحت مند رہنے کے لیے خوراک میں سرید، شوربے کے سالن میں روٹی بھگو کے نرم کھانا، یہ علاج ہے سارے۔ نہار منہ چند دانے روٹین بنا لیں، 4 سے 5 سے 6 دانے کلونجی کے، اس میں بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ سنا مکی یہ پتے سے ہوتے ہیں، اس کو پیس کے رکھ لیں، آٹے میں ڈال لیں، اس میں بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ نے بے شمار عود ہندی، یہ بھی جڑ سی ہوتی ہے، اس کا قہوہ استعمال کریں، پھیپھڑوں کے اندر جو بلغم پھنس جاتی ہے، سانس کی جو بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہیں، یہ جتنی دھول ہو گئی ہے، جتنا دھواں ہو گیا ہے، پولوشن جتنی ہو گئی ہے، جتنی یہ مٹی ہو گئی ہے، اور درختوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ویسے ہی میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے درخت لگائیں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ سور پھونک دیا جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت بپا ہو گئی ہے، اور کسی بندے کے ہاتھ میں درخت ہو، وہ کوشش کرے کہ قیامت بپا ہو جانے کے باوجود بھی اس کو زمین میں لگا دے کہ اس کا اجر ہے۔ درختوں کے لگانے میں بھی بیماریوں کا علاج ہے، یہ فضا کو صاف کرتے ہیں، یہ آلودگی سے بچاتے ہیں۔ اور آپ عود ہندی کا قہوہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بڑی یہ سستی جڑی بوٹیاں ہیں، جوڑوں کے درد، گینٹھیے، اس پہ تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، سر دست میں نے ہجامہ، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنی، اور پورے 25 منٹ پہ اللہ کے فضل سے ہم نے نماز کھڑی کر دینی آج۔ تو بڑی چیزیں آئیں گی، ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گی۔ آج کا جمعہ ہے ایک مسنون علاج جسے ہم نے ترک کیا ہوا ہے، جسے ہم بھولے ہوئے ہیں، جس کے بارے ہمیں معلومات نہیں ہے، وہ ہے ہجامہ یا پچھنے لگوانا یا سینگی لگوانا۔ اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، دین کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجامہ، پچھنا لگوانا، سینگی لگوانا، اسے علاج قرار دیا ہے اپنی امت کی بیماریوں کا۔ لیکن یہ چونکہ دور سائنس کا ہے، اس لیے سائنس کی بات سمجھانے کے لیے ذرا اٹیچ کر دی جاتی ہے، وگرنہ ہم کوئی سائنس پہ ایمان نہیں رکھتے۔
کہ ہم کسی بات کو اس لیے رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں کہ سائنس کس کی تصدیق کر رہی ہے، حضور کی بات اپنی تصدیق کروانے میں کسی سائنٹیفک میتھڈ کی محتاج نہیں۔ کفا باللہ شہیدم محمد الرسول اللہ، اکیلے اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ثابت ہے آپ کی بات۔ اور میں نے یہ کہہ دیا آغاز میں، آپ کا کانسیپٹ کلیئر کروا دیا کہ وحی کے علم میں خطا اور رسول جو بات فرماتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا اپنے نمازیوں کو کہ جو رسول حدیث بتاتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے، اور جو قرآن ہے وہ بھی اس کے الفاظ اور جملے اللہ کی طرف سے اور تشریح رسول اللہ کرتے ہیں۔ حدیث کا خیال، مرکزی مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ اپنوں میں رسول اللہ بیان فرما دیتے ہیں، ہوتی دونوں وہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امثل ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں ان امثل ما تداویتم به الحجامہ، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بہترین علاج جو تم بطور علاج کر سکتے ہو اور جو تمہیں بطور علاج اپنانا چاہیے، تمہارے علاجوں میں سے بہترین علاج الحجامہ، وہ حجامہ ہے۔ یہ صحیح البخاری میں ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کو بہترین علاج قرار دے رہے ہیں۔ ابھی آگے آئے گی بات کہ علاج کس چیز سے، کس چیز کا یہ علاج۔ سر دست یہ کہ حجامہ نامی کوئی چیز ہے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس وقت یہ علاج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرواتے تھے، صحابہ کرام کا اس پہ عمل تھا۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل شدہ فیصلہ ہے کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامے کو اکیلا بہترین علاج ہی نہیں قرار دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین کے ساتھ اپنی حیات طیبہ میں یہ علاج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حصہ تھا۔ بلکہ یہاں تک ابن ماجہ کی جو حدیث ہے یہ حسن ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب میں معراج پہ گیا، ما مررت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروایا گیا، آسمان پہ مجھے بلایا گیا، بملأ من الملائکۃ الا کلہم یقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالحجامہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث جس کی سند کمزور ہے لیکن بہت سارے شواہد سے اس کی مطابعت ہوتی ہے اور وہ قابل حجت، اور یہ حدیث بھی اس کی تائید کر رہی ہے، صحیح ہے ابن ماجہ کی۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، پہلے یہ ترجمہ دیکھ لیں کہ جب میں معراج کے گیا، بملأ من الملائکہ، فرشتوں کے سردار ملائی بڑے فرشتوں نے مجھے یہ لفظ کہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالحجامہ۔ اب عربی زبان میں علیک ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑنے کے لیے، کسی کو کہنا ہو نا گلاس کسی نے ڈھیلا پکڑا ہوا، علیک، مضبوطی سے پکڑو۔ تمبو کھینچنا ہے، رسی اس نے ڈھیلی پکڑی، علیک، اسے لازم پکڑو۔ علیک بالصوم، روزے کو لازم پکڑو۔ علیک قیام اللیل، تجھ پہ رات کا قیام لازم ہے، رات کے قیام کو لازم پکڑو۔ یہاں یہ فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کہے کہ علیک بالحجامہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجامے کو بطور علاج لازم پکڑیں۔ جب میں معراج پہ گیا تو بڑے اجل فرشتوں نے، اعلیٰ ملائے اعلیٰ فرشتوں کے سرداروں نے، رؤساء ملائکہ نے مجھے یہ پیغام دیا۔ جب میں ان کے قریب سے گزرتا تو وہ مجھے یہ پیغام دیتے اور وہ مجھے یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجامے کو لازم پکڑو، یعنی اسے بطور علاج اپناؤ۔ اور دوسری حدیث جس میں کچھ کمزوری لیکن یہ تو بہت مضبوط ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں مر امتک بالحجامہ، کہ آپ
اکیلے ہی لازم نہ پکڑو، بلکہ آپ اپنی امت کو حکم بھی دو جا کے کہ وہ حجامے کو بطور علاج لازم پکڑے. پچھنے سینگی بھئی دھیان ہے میری طرف، توجہ فرمائیں. ان تاڑے تے فرض ہے تسی یہ گلاں یاد رکھنیاں نے، اگے پہنچاؤنیاں نے. میں معراج تے گیا، فرشتیاں دے سرداراں دے کولوں گزریا تے انہاں مینوں آکھیا کی کراؤ، نال مینوں یہ بھی آکھیا کہ آپ دی امت نو حجامے دا. میں جیڑے فرشتے وڈے سردار کو ننگیا انہیں مینوں ایک گل دسی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان امثل بہترین علاج حجامہ واحتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا بھی. پچھنے کہتے تھے، سینگی کہتے تھے، عربی کے اندر حجامہ ہے، اور اب بھی جگہ جگہ حجامے ہو رہے ہیں. لیکن شرعی معلومات، دینی معلومات تھوڑی بہت ہیں تفصیل کے ساتھ. اس لیے بیت رضوان کے اندر خطبہ جمعہ اس کا اہتمام کر لیا ہے تاکہ دوست و احباب ان باتوں کو سن بھی لیں اور ریکارڈنگ کے ذریعے سے ان سے فائدہ بھی اٹھا لیں اور معلومات بھی لے لیں کہ جب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی، میرا آپ کا اس پہ ایمان آیا، فرشتوں کا حکم ہوا، فرشتوں کا مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کروایا، تو میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بطور علاج تجویز کیا ہے، سائنس جو کہہ رہی ہے کہ حجامے کے ساتھ ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، سائنس تو ویسے ایک بات کی وضاحت کر رہی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ بلڈ پریشر کا علاج، جسم کے فاسد مادوں کا اخراج، ذہن کی تازگی، حافظے کا بڑھنا، گردن کے پٹھوں کی کمزوری کا دور ہونا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے دونوں سائیڈوں پہ، سر کے درمیان نیند نہ آئے اس کا بہترین علاج حجامہ، نیند خراب ہو بہترین علاج حجامہ، دماغ حاضر نہ رہتا ہو بہترین علاج حجامہ، انزائٹی ٹینشن ہو، معدے کے مسئلے ہوں بہترین علاج حجامہ. حتیٰ کہ جادو کے اثرات بھی اللہ اس علاج سے روا فرما دیتے. پاؤں پہ لگانے کے لیے جو پوائنٹ ہیں، جن لوگوں نے تخصص کیا ہوا ہے، جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، اناڑی بندے کے پاس نہیں جانا. جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اس مریض کو حجامہ لگنا ہے کہ نہیں لگنا، وہ گنہگار ہوگا. یہ بھی سن لیں. ایک شخص کا روزہ تھا، ایک بندے نے اس کو حجامہ کر دیا. اسے چیک کرنا چاہیے تھا نا کہ اس کو حجامہ لگنا کہ نہیں لگنا. اب حجامہ لگنے سے وہ بے ہوش ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے تھے دونوں کے، فرض روزے تھے. آپ نے فرمایا کہ جس کو اس نے حجامہ لگایا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، ساتھ اس کا بھی ٹوٹ گیا کہ اس نے جرم کیا، کہ اس کی وجہ سے اس کا ٹوٹا، تو یہ بھی روزے سے محروم ہوا، یہ بھی روزے سے. تو اناڑی بندہ، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم ڈاکٹر نیم حکیم، اس کی ٹریننگ ہے، اس کا تخصص ہے، اس کا کورس ہے. کسی اناڑی بندے کو کہیں کہ آپ کے سر پہ ٹک لگائے اور کپ لگا دے، یہ کام نہیں کرنا. بلڈ پریشر کے لیے کون سا پوائنٹ ہے، اس پہ کتابیں آ چکی ہیں، اس پہ ماہرین مارکیٹ میں ہیں. علاج بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑا ہی ستھرا ہے، ایمان کی حد تک ہم اسے مانتے ہیں. لیکن بندہ بھی سمجھدار ہونا چاہیے. اس سے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ کورس کہاں سے کیا. اور یہ دینی مسئلہ ہے، یہ دینی معاملہ ہے، روحانی معاملہ ہے. اس لیے اسے دین سمجھ کے سیکھنا ہے کہ یہ علاج، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے، اور کائنات کے تجربات شاہد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت، عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بے اولادی کا علاج بھی حجامے سے ہوا، جادو کا علاج بھی حجامے سے ہوا، بلڈ پریشر کے مریضوں کا علاج بھی حجامے سے ہوا. جنہیں نیند نہیں آتی تھی، ذہن کے اندر خبتی پن آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حجامے کے ساتھ انہیں شفا عطا فرمائی.
اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر فرمائے، تواریخ مقرر فرمائی، اور اس کے لیے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ مفصل احکام اپنی امت کو حضور نے پہنچائے، جنہیں میں ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وحی کا علم خطا پہ مبنی نہیں ہوتا، اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا، یہ غلط نہیں ہوتا۔ حجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، فرشتوں نے آپ کو فرمایا علیک بالحجامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، فرشتوں نے بھی یہ کہا کہ اپنی امت کو آپ حجامے کا حکم دو، اور حجامہ اناڑی بندہ کرے تو گنہگار، اس سے نقصان ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے لیے دماغ کا مسئلہ بن جاتا ہے، حافظے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر اناڑی بندہ ہو، جتنے ٹک سر پہ لگنے ہیں، جتنا اس کو ویکیوم کھینچنا ہے اس سے زیادہ کھینچ لیا، زیادہ کپ لگا دیے۔ اس لیے اکیلی فضیلت اور عظمت کو نہیں دیکھنا، ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ بندے کو کام آتا ہے کہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاج سے لوگوں کے فائدے کے لیے سیکھنا یہ ثواب کا کام ہے، اور بطور کمائی کے سیکھنا یہ منع ہے کہ میں اسے پیسے کماؤں گا۔ یہ توجہ کر لیں، بطور کمائی کے اسے سیکھنا، احادیث کے مفہوم سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں، میں بطور کمائی یہ کام کر لوں۔ یہ حجامہ سنٹروں والے ساری احادیث دیکھیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری اور مسلم شریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت لینے سے، اس کا مطالبہ کرنے سے منع کیا ہے جو حجامہ لگاتا ہے، لیکن اجرت رسول اللہ نے دی بھی ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ اور اجرت کا مطالبہ کرنے سے، ڈیمانڈ کرنے سے، بطور پیسہ کمانے کے لیے اس علاج کو سیکھنا خیر اٹھ جائے گی۔ سیکھنا اس لیے ہے کہ یہ مسنون ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ توجہ فرمائیے، مسئلہ سمجھیے۔ میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، کہیں درس دینے کے لیے گیا ہوں، کوئی ساتھی میری خدمت کر دیتے ہیں، میرے لیے جائز ہے۔ کہیں پروگرام پہ گیا ہوں، درس پہ گیا ہوں، لیکن اگر میں مطالبہ کر کے جاؤں، اگر میں دین اس لیے سیکھوں کہ میں اس دین کے ذریعے سے پیسے کماؤں گا تو یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن میں نے کہیں دین کی بات کی، کہیں میں نے درس دیا، کہیں میں نے جمعہ دیا، اپنی خوشی سے کسی نے میری خدمت کر دی، میں نے دین اس لیے نہیں سیکھا کہ میں پیسے کماؤں گا، یہ تو پھر دوزخ جانے کا ذریعہ بن گیا میرا علم، میرا دین، اگر میں نے پیسہ کمانے کے لیے حاصل کیا۔ لیکن اگر میری کوئی خدمت کرتا ہے، اگر مجھے کوئی پیسے دے دیتا ہے، مجھے کوئی تحفہ، ہدیہ، گفٹ پیش کر دیتا ہے، تو وہ میرے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اگر میں دین ہی اس لیے سیکھوں کہ میں، لوگ مجھے پیسے دیں گے، لوگ مجھے گفٹ دیں گے، لوگ مجھے تحفے دیں گے، تو ایسا علم اللہ کے ہاں قبول نہیں، بابرکت نہیں۔ آپ حجامہ سیکھیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد، محمد رسول اللہ کا طریقہ سب سے اعلیٰ، سب سے خیر والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا حق سچ ہے، اور اس سے میں نے امت کو خیر پہنچانی، میں نے نفع پہنچانا ہے۔ اور جہاں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتاجب النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، وَآتَ الْأُجْرَ الْحِجَّامِ، حجام، تو آپ نے سینگی لگانے والے کو، حجامہ کرنے والے کو اجرت دی، یعنی آپ نے خود دی۔ آپ نے، توجہ فرمائیے، جو آپ جس سے حجامہ کرواتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خود ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ٹائم نکال کے آیا ہے، اس نے خرچ کیا ہے، اس نے کپ خریدے ہیں، اور اس نے باقاعدہ اس کے لیے وقت نکال کے اسے سیکھا ہے، یہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے، اور یہ خرچ کر کے آیا ہے۔ لیکن اگر وہ متعین کر کے مطالبہ کر دے، پھر اس میں سے خیر نہیں رہے گی۔ علاج تو ہو جائے گا، علاج تو جس طرح کھانا آپ کھاتے ہیں بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی۔ مسئلہ سمجھیں، پیٹ بھر جاتا ہے نا، بھوک بھی ختم ہو جاتی، لیکن بسم اللہ نہ پڑھنے سے برکت ہے۔ جو مطالبہ کرے گا آپ دے دیں گے، متعین کے بعد آپ دے دیں گے۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے جاؤں اور میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے آپ 10,000 روپیہ دیں،
میں اس پہ کوئی اتنا بڑا مجرم تو نہیں، لیکن خیر نہیں رہے گی، لوگوں کو دین بھی پہنچ جائے گا، بات بھی لوگ سن لیں گے، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ خیر نہیں رہے گی، اور خود بخود ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سے زیادہ دے دیں۔ اسی قسم کی نوعیت ہے ہجامے کی جو مجھے بطور طالب علم سمجھ آئی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ثمن الدم، خون بہانا یعنی سینگی ہجامہ، اس کی قیمت سے منع کیا، اور بلکہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا وہاں کتے کا ذکر بھی کیا کہ کتے کی قیمت لینے سے بھی منع کیا، مہر البغی، فاحشہ کے حق مہر، اس سے منع کیا، اور بلی اس کو بطور قیمت بیچنے سے منع کیا۔ جہاں یہ ممنوعات ہیں جن احادیث کے اندر، وہاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروانے والے کو کیا دی ہے؟ اجرت دی، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا، وآت الحجام اجرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجام کو اجرت دی، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْتِ، اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو آپ نہ دیتے۔ اس حدیث کو سمجھیں کہ رسول اللہ نے دی، رسول اللہ نے دی، لیکن مقرر کر کے مانگنا یہ اس سے منع کیا، جس نے کروانا ہے اسے کہا کہ دے، کیا خوبصورت دین ہے، اور جس نے علاج کرنا ہے اسے، اس کے لیے وہ ممانت کی روایات ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتنے واضح الفاظ ہیں، یعنی جب مطالبہ حد سے بڑھ جائے کہ ایک بندہ اس کو علاج کی ضرورت ہے اور ہجامے سے اسے شفا بھی مل سکتی ہے، لیکن سینگی لگانے والا کہتا ہے میں نے تو پیسے لینے ہیں، فرمایا کسب الحجام خبث، یہ بڑی خبیث چیز ہے، یہ حجام جو اس قسم کے موقع پہ بھی پیسے مانگتا ہے یہ بڑا خبیث پیسہ ہے، بڑا نجس پیسہ ہے، خبیث، خبث۔ یہ کیفیت کے اعتبار سے، یہ اس کے مطالبے کی شدت کے اعتبار سے، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے خود کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت دی، اور کسب الحجام خبث بھی قرار دیا کہ حجام کی جو کمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبث، بلکہ یہ بھی ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، جہاں یہ ہے کہ رسول اللہ نے دی وہ بھی بخاری میں، اور یہ بھی بخاری میں، توجہ فرمائیے، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ثمن الدم وثمن الكلب وکسب البغی ولعن آکل الربا وموکلہ وشاہد وکاتبہ۔ آگے جملے سنیں، ہم سوا وقال وہم سوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، منع کیا ہجامے کی قیمت متعین کر کے مانگنے سے، کتا بیچ کے اس کے پیسے کھانے سے، کسب البغی، فحاشی کا کاروبار کروا کے پیسے کھانا، اسے منع کیا، سود کھانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، مطالبہ کرنے والے، سفارش کرنے والے، لعنہ، سب پہ لعنت کی، وقال ہم سوا، فرمایا یہ سارے برابر کے مجرم ہیں جتنے یہ ذکر ہوئے اس حدیث میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ آیا لڑکا آج کہ نہیں آیا؟ ہاں یہ ہمارا ساتھی ہے کہ یہی جامع کے لیے اس نے متعین کیے پیسے، میں نے کہا آپ آئیں، اگر ساتھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں نے جمعہ پڑھانا ہے، یہ اتھینٹک آدمی ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ بیت رضوان کے ممبر پہ تجھے سند مل جائے، اگر آپ پیسے متعین کرتے ہیں تو آپ نہ آئیں، یہ میں نے واضح کہا۔ اگر آپ ہجامہ کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں تو آپ نہ آئیں، آپ کے اعزاز کے لیے یہ تھوڑی بات ہے کہ میں نے تو ہجامے کے لیے ویسے جمعہ پڑھانا ہے، تو آپ آ جائیں لوگوں سے، اگر وہاں آپ نے لگانا ہے تو لگا بھی دیں، اور لوگوں کو خود چاہیے کہ وہ آپ کی خدمت کر دیں، دین سیکھیں بھائی، دین سیکھیں، لوگ بخل نہ کریں، آپ کے نہ مانگنے سے نجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور آپ بطور معالج ہو کے ان کے مرض سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہر آپ کے ذہن میں ہے کہ اتنا ہو جائے، اور میں بھی انہوں نے کہا بھی ہو جس کی بنیاد پہ میں نے ان کی رہنمائی کی، اور یہ نوٹ کر لیں جتنے ہی ہجامہ والے ہیں، انہوں نے جو لوٹ مار مچا رکھی ہے، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ علاج نبوی کے ذریعے سے جو متعین کر کے پیٹ پال رہے ہیں، ظاہراً تو پیسہ بڑھ رہا ہے،
لیکن ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اگر اپنے مطالبے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو یہ کمائی بعض دفعہ خبیث بھی ہو جاتی. اور توجہ، اگر حجامہ کروانے والا خود دے دے تو یہ میرے محمد کی سنت بھی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خدمت ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی تحائف پیش کیے جاتے تھے. کسی جلسے میں پیسے متعین کروں، یہ ایک جرم ہے. اسی طرح یہ حجامہ کرنے والے بھی سن لیں کہ یہ متعین جو پیسے کر کے مانگتے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے، اس کی پیسے اگر کوئی دیتا ہے لیے جا سکتے ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا حرام نہیں ہے. یہ سارا کانسیپٹ پورا جب سامنے آئے گا تو بات واضح آئے گی. اب یہاں سے جو کلپ نکل کے لگے گا اس سے بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا جب تک کوئی پوری گفتگو نہیں سنے گا. جس طرح اب آگے ایک اور بات آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 دن مقرر فرمائے. 3 دن مقرر، 3 تاریخیں بھی رکھی ہیں. سبحان اللہ. روزے کی حالت میں بعض کہتے ہیں کہ حجامہ نہیں ہوتا. ہاں، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے پہ غشی طاری ہو سکتی ہے، معالج اناڑی ہے تو گنہگار ہے. لیکن اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو روزے کی حالت میں بھی حجامہ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچنا لگوایا، حجامہ کروایا، وہو صائم، اور آپ اس وقت حالت روزہ میں تھے. اور جو وہ بندہ جس کے بارے کہا کہ روزہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحجامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامے سے روزے کی حالت میں منع کیا ہے، وہ روزے دار ہے جس پہ غشی کا اندیشہ ہے، جس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے، اور یہ معالج اس کو دیکھ کر کے کرے. ایک آدھ کپ بھی آپ نے لگوایا، ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ذہن بنا لیا کہ اس کو 3 ہی لگانے، تو بطور سنت آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ایک آدھ کپ لگواؤں اور اس سنت میں عمل کروں، تو آپ اپنے کندھوں کے درمیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سر کے درمیان یہ 2 پوائنٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں آپ لگوا لیں. تو 3 تاریخیں مقرر فرمائی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے اعتبار سے، 19، 17، 19 اور 21. یہ 3 تاریخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. اور ان میں بھی جو روایات بہت ساری ہیں، زیادہ افضل اعلیٰ دن وہ منگل کا ہے. بہت ساری احادیث میں بدھ کے دن سے منع کیا گیا، ہفتے کے دن سے منع کیا گیا، جمعہ کے دن سے بھی منع کیا گیا، لیکن یہ روایات ضعیف ہیں. زیادہ جو ممانعت کی روایات آتی ہیں وہ ہیں بدھ کے بارے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بطور احتیاط کوئی بندہ بدھ کو نہیں کرواتا، چونکہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن سینگی لگانے والے، حجامہ کرنے والے اسپیشلسٹ وہ اس دن کو مناسب نہیں سمجھتے، چونکہ بعض امکانات ایسے ہوئے ہیں کہ اس بندے پہ پھل بہاری نہیں ہوتی، اس قسم کے اثرات ظاہر ہو گئے. چونکہ اس کا تعلق خون کے ساتھ، اور خون کا تعلق ہے چاند کے ساتھ. مد و جزر جو سمندروں کا ہے وہ بھی چاند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ جو ایام بیز ہیں اس میں رسول اللہ نے 3 روزے رکھوائے ہیں، اور بڑی یہ شعاؤں کے ذریعے سے یہ پوری جو موجیں سمندروں کے اندر 24 گھنٹے جاری رہتی ہیں اور پانی بوسیدہ نہیں ہوتا، یہ چاند کی وجہ سے. اور اسی طرح خون کا نظام یہ شعاؤں کے ساتھ ارتعاش پکڑتا ہے، حتیٰ کہ چاند کی روشنی کے ساتھ. سبحان اللہ. تو ان دنوں میں یہ جو 17، 19، 21 ہیں واضح نص ہے. اور یہ تاریخ اگر بدھ کو بھی آ جاتی ہے تو تاریخ چونکہ متعین ہے، یہ بات راجع، یہ صحیح ہے، آپ کروا لیں. جو مقرر تاریخ ہے وہ جمعے کو بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، واضح حکم ہے، نص ہے. تو ان دنوں میں خون انسان کا جسم کے اوپر والے حصوں میں چمڑی کی طرف آیا ہوتا ہے، اور خون تو اتنا نکلتا نہیں ہے جس طرح اب ہمارے یہ ماہرین کرتے ہیں، تو یہ تو بہت لائٹ ویٹ سا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اطہر میں جو حجامہ تھا وہ اس قسم کا ہوتا تھا کہ وہ کپ کے اندر آگ لگا کے اس میں سے آکسیجن نکال دی جاتی تھی، اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹک لگا کے وہ کپ اوپر رکھ دیا جاتا تھا، تو آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پمپ ہو جاتا تھا. اس قسم کے وہ ویکیوم کرنے والے پمپ تو نہیں ہوتے تھے، تو یا پھر سانس کے ذریعے سے بھی اسے زور کے ساتھ، سینگ نما چیز ہوتی تھی
اس سے کھینچ لیا جاتا تھا، سک کر لیا جاتا تھا. اور یہ جو آگ والا کپ ہوتا ہے یہ داغنا نہیں ہے، داغنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا انا انہاکم عن الکی، میں تمہیں داغنے سے منع کرتا ہوں. داغنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوہا گرم کر کے کسی ناڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، اس ناڑ کو بند کر دیا جائے، اسے جلا دیا جائے، اسے ساڑ دیا جائے. بواسیر کا علاج بھی داغ کے ہوتا تھا، کہیں سے خون بہہ رہا ہے تو لوہا گرم کر کے، سوراخ گرم کر کے اس کو داغ دیا جاتا تھا. اس سے منع کیا ہے. جو کپ آپ آگ دے کے اوپر رکھ کے اسے ویکیوم کرتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. محمد وبارک وسلم. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. حجامہ ایک مسنون علاج ہے. اس کے ساتھ دیگر کچھ علاج میں نے چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں آپ وہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں. اور یہ ساری چیزیں ان کی بنیاد علم وحی ہے، اور اہل علم، اہل اسلام، اہل دین کا ایمان ہے کہ قرآن کی طرح حضور کے فرمان جو صحیح احادیث ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وہی ہیں. اور ان میں کسی قسم کی نعوذ باللہ اس کے سائیڈ افیکٹ، غلطی کا امکان ہے. اگر کہیں کو مسئلہ ہوتا ہے تو بندے کے اناڑی پن کی وجہ سے ہوتا ہے. حجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بار بار کہا، اپنی امت کے لیے پیغام بھیجا، حضور نے کروایا. اس کی تاریخیں مقرر فرمائیں 17، 19، 21. ویسے ہی ایک کپ لگوا لیں تو بے شمار قسم کے فاسد مادے انسان کی جو ہے وہ زندگی کے اندر ایک قسم کا بوجھ اور بعض وقت کلفت اور بہت زیادہ تھکاوٹ اور تھکن محسوس جو ہونے لگ جاتی ہے، یہ ساری چیزوں سے. اور جو بلڈ پریشر ہے اس کے لیے جو پاؤں کے پوائنٹ ہیں اس کا، معدے کی بیماریوں کا یہ علاج، اور کچھ علاج کھانے کے حوالے سے اگلے انشاءاللہ جمعہ میں ہم ذکر کریں گے. آپ بر وقت تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ان چیزوں کو آپ آگے منتقل کریں، اور انشاءاللہ بیت رضوان میں ہم ایک کورس بھی کروائیں گے حجامہ کا. انشاءاللہ ہم یہاں کورس لانچ کریں گے. 8-10 روزہ کیم صاحب اینے کے دن سیکھ لین گے منڈے. 8-10 دن کو ٹریننگ لینا چاہے تھے ہیں کنے کے دن دس دیے؟ 15 دن کا اسی اپنی طرفوں کورس کرواواں گے انشاءاللہ. جڑے سیکھنا چاہتے ہیں اس علاج نو سیکھن، دنیا تک کمائی بڑی کرن رہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی